إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ بے شمار درود و سلام سرور کونین فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ہمارے سب کے رہبر رہنما مقتدا اور پیشوا بن کے آئے، جنہوں نے ہمیں زندگی کے طور طریقے سلیقے سکھائے، جس نبی نے ہمیں غمیاں اور خوشیاں گزارنے کے انداز سکھائے۔ اللہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرات، آج قربانیوں کا دن ہے۔ فرزندان توحید و سنت آج کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے فضل و کرم سے قربانیاں اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کے پیار میں قربانیوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اور یاد رکھیے، قربانیاں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ قربانیوں کے صلے میں عظمتیں ملتی ہیں، قربانیوں کے صلے میں اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کرتا ہے، اور قربانیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بلند مرتبے عطا کرتا ہے۔ آج جس پاکستان کی فضاؤں میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملا۔ پوچھو ان بوڑھوں بزرگوں سے، پوچھو اپنے بڑوں سے، اور پڑھو اپنے پاکستان کی ہسٹری کو، یہ پاکستان کیسے ملا ہے تو پاکستان کی تاریخ کے اوراق بول بول کے بتائیں گے یہ پاکستان قربانیوں سے ملا ہے۔ کیسے ملا ہے؟ قربانیوں سے ملا ہے۔ بکرے اور چھترے کی قربانیوں سے نہیں ملا، یہ بیٹوں کی قربانیاں دی گئی، بزرگوں کی قربانیاں دی گئی، بیٹیاں قربان ہوئی، مائیں قربان ہوئی، گھر لٹے سر کٹے، گھر لٹے اور سر کٹے، پھر جا کے یہ ملک پاکستان ملا ہے۔ آج دنیا کے کونے کونے میں اللہ اکبر کی صدا گونج رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا گونج رہی ہے۔ اللہ کے قرآن کے سپارے، اللہ کے قرآن کے اوراق، اللہ کے قرآن کے رکوع پوری دنیا میں جو گونج رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ صحابہ و اہل بیت کی قربانیاں ہیں۔ اہل بیت قربانیاں نہ دیتے، صحابہ قربانیاں نہ دیتے، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کے چراغ روشن نہ ہوتے۔ ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی۔ حضرات، 65 کی جنگ میں پاکستان کے جری جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور ہندوستان کے ایسے دانت کھٹے کیے، دوبارہ اس کو حملہ کرنے کی جرت نہیں ہوئی، دوبارہ اس کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ یہ ساری برکتیں قربانیوں کی ہیں، یہ سارے سلسلے قربانیوں کے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے سنیے ذرا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر بڑے اٹیک ہوئے، بڑے آپ کو تان و تشریح کا نشانہ بنایا گیا، لیکن کئی لوگوں نے چھپ کر حملے کر کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ مالک کبریا نے فرمایا، اے میرے محبوب، واللہ یعصمک من الناس، میں تیرا رب تیری حفاظت کروں گا، میں تیرا رب تیری رکھوالی کروں گا۔ ایک ایسا وقت آیا، آپ کا بچہ فوت ہو گیا، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، لوگوں نے آوازیں کسے، بس محمد کی کہانی ختم ہونے والی ہے، بس بیٹوں سے نام زندہ رہتا ہے، بیٹوں سے نسل زندہ رہتی ہے، بیٹوں سے نسلیں سلامت رہتی ہیں، اس کی نرینہ اولاد کوئی نہیں، اس کے جانے کے بعد نعوذ باللہ اس کا نام مٹ جائے گا۔ حضرات، کسی کو دکھ پہنچے بھائی سینے سے لگا کر حوصلہ دیتا ہے، کسی کو دکھ پہنچے ماما چاچا سینے سے لگا کر حوصلہ دیتا ہے، دوست یار پڑوسی سینے سے لگا کر حوصلہ دیتا ہے۔ جب میرے نبی کو دلی تکلیف پہنچی، عرش والے رب نے حوصلہ دیا تھا، عرش والے رب نے حوصلہ دیا۔ کیسے؟ مالک کائنات نے فرمایا،
آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آتیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فصل لربک وانحر، میرے محبوب دو کام کرو، ایک تو اللہ کی نماز پڑھو، ایک قربانی کرو۔ ایک نماز پڑھو، بولو یار، نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ فصل لربک وانحر، اپنے رب کی نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، اے میرے محبوب تیرے دشمنوں کا نام گم کر دوں گا، تیرے دشمنوں کی صفیں لپیٹ کے رکھ دوں گا، تیرے دشمنوں کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اللہ اللہ اللہ، پوری دنیا میں نام گونجے گا تو میرے محمد تیرا گونجے گا۔ کہاں گیا ابو لہب نبی کو مٹانے والا، کہاں گیا ابو جہل میرے نبی کا نام مٹانے والا، کہاں گیا عتبہ شیبہ میرے نبی کا نام مٹانے والا، کہاں گیا مکے کا چودھری ولید میرے نبی کا نام مٹانے والا، کہاں گیا امیہ بلال کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹنے والا، کہاں گئے وہ عرب کے، کہاں گئے وہ کافروں کے گماشتے جو میرے نبی کو مٹانا چاہتے تھے، خود مٹ گئے، میرے نبی کا نام نہ مٹا سکے۔ میرے نبی کا نام آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ و جاوید رہے گا۔ دو کام، فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے قربانی کیجئے، نماز پڑھیے قربانی کیجئے۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک تیرے دشمنوں کا نام مٹنے والا ہے، تیرے دشمنوں کا نام و نشان مٹنے والا۔ پتہ چل گیا لوگوں، مالک کائنات نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ قرآن نازل کر کے فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اسلام ایویں نہیں زندہ، اسلام ایسے نہیں زندہ، اسلام ایسے نہیں مہک رہا۔ اسلام کی بنیاد میں قربانیاں ہیں، اسلام کی بنیاد میں شہیدوں کا لہو ہے، اسلام کی بنیاد میں جوانوں کا لہو ہے، اسلام کی بنیاد میں اسلام کے سپاہیوں کا لہو ہے، اسلام کی بنیاد میں اسلام کے ماننے والوں چاہنے والوں کا لہو ہے۔ آخری بات، جنگ احد ہے۔ ایک بڑھیا کو خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ جھوٹی خبر تھی۔ اس بوڑھی اماں نے ایک سوٹی پکڑی، آسا پکڑا، ٹک ٹک کرتی جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا بی بی کہاں جا رہی ہے؟ کہنے لگی احد میں جا رہی ہے، سنا ہے میرے محمد کو شہید کر دیا گیا، میں کافروں سے بدلہ لینے جا رہی ہوں، جو کچھ ہو سکا میں کروں گی، اپنے نبی کا بدلہ لے کے آؤں گی۔ لوگوں نے بتایا بی بی آمنہ کے لال بخریت ہیں، ہاں تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ۔ آگے گئی، کسی نے پوچھا بڑھیا کہاں کی تیاری ہے؟ کہنے لگی میرے محمد کو شہید کیا گیا، میں بدلہ لینے جا رہی ہوں۔ بتایا گیا محمد سلامت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا۔ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے گئی، پتا چلا تیرا بھائی شہید، اللہ اللہ، بھائی شہید، خامد شہید، جوان بیٹا شہید۔ چلتے 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 جب نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آئی، آپ کو بخریت دیکھا، بسلامت دیکھا، کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، کل مصیبت بعدک جلل۔ اے نبی، اے اللہ کے پیارے، تجھے خیریت سے دیکھا ہے، بھائی بھول گیا، خامد بھول گیا، بیٹا بھول گیا، تو سلامت ہے تو کائنات سلامت ہے، تو سلامت ہے تو کائنات سلامت ہے۔ لوگوں، یوں قربانیاں دی گئی اسلام کے لیے، یوں قربانیاں دی گئی قرآن کے لیے، یوں قربانیاں دی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
لیا۔ میرے بھائیوں، آج بکرا ذبح کر کے، آج چھترا ذبح کر کے، گائے ذبح کر کے، اونٹ ذبح کر کے یہ مت سمجھنا ہم نے جنت کے ٹوکن ادا کر دیے، ہم نے جنت کی قسطیں ادا کر دی ہیں، بس اب ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، حقوق العباد کی ضرورت نہیں، اب ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، اب ہمیں حج کی ضرورت نہیں۔ نہ میرے بھائیوں، اسلام کے ضابطوں کو سمجھو، اسلام کے ضابطوں کو سمجھو، اسلام کے اصولوں کو سمجھو۔ نماز اسلام سکھاتی ہے، اسلام ہمیں نماز کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں حقوق العباد کی تعلیم دیتا ہے، اسلام ہمیں ایک دوسرے کا احساس سکھاتا ہے، اسلام ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی اس عیدگاہ کی حاضری قبول فرمائے۔ جس طرح آج زمزم میں اکٹھے ہیں، اللہ کل حوض کوثر پر بھی اکٹھے فرمائے۔ اللہ زندگی میں زمزم کے کنویں پر جا کر مکے میں صحن کعبہ میں حوض کوثر زمزم پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ جتنے آئے، جوان آئے، بزرگ آئے، بچے آئے، مائیں بہنیں آئیں، اللہ سب کو حج بیت اللہ نصیب کر دے، اللہ سب کو حرمین کی زیارت نصیب فرما۔ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیجئے۔ آپ نے جو اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے، میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو کرتے رہتے ہیں، کسی نے جنریٹر میں خدمت کی، کسی نے بیٹریاں لے کر دی، کسی نے سپیکر میں معاملت کی، کسی نے کسی معاملے میں، اللہ سب کا پیار قبول فرمائے، اللہ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ یہاں رکھ دو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ جی بھائی جوید صاحب کے بھائیوں کے لیے دعا کرے، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ کئی بھائیوں نے دعا کے بارے میں کہا ہے، باؤ اسحاق صاحب کی والدہ کے لیے، بھائی عبدالجبار صاحب کی ساس محترمہ فوت ہوگی، ان کے لیے دعا کرنا، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یا رحمان یا منان یا حنان یا ذل جلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا اللہم اید الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر علی اعداء الدین۔ اے میرے مولا، اے میرے کریم، کورونا کا خاتمہ فرما، اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ کریم تو کریم کرم کے معاملے فرما، برما کے مظلوموں کی مدد فرما، پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، پاکستان کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، پاکستان کا بول بالا فرما، یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرما، یا اللہ عوام پر رحم فرما۔ اے میرے کریم مولا، مہربان مولا، اپنے بندوں کی، اپنی بندیوں کی حاضری قبول فرما، یا اللہ اپنے بندوں کی، اپنی بندیوں کی حاضری قبول فرما۔ اللہ جیسے تیرے گھر میں آئے، زمزم مسجد میں آئے، مرکز میں آئے، اللہ مکے میں بلا، مدینے میں بلا، اللہ قیامت والے دن حوض کوثر پہ جمع فرما دینا، نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ، اے میرے مہربان، اے میرے کریم، تیرے بندوں کو جو جو پریشانی، اللہ پریشانیاں دور فرما، اللہ تیرے بندوں کو جو جو پریشانی، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ تیرا گھر بنانے میں جس نے جو جو تعاون کیا، میرے مولا جنت کے محلات عطا فرما، اللہ جنت کی کوٹھیاں عطا فرما، تیرے گھر کی ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک خواہشات کو پورا فرما، یا اللہ اولادوں کے نصیب اچھے بنا، اللہ بیٹوں اور بیٹیوں کے مقدر نصیب اچھے بنا، اللہ بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے بنا، یا اللہ مقدر اچھے بنا، یا اللہ تعلیم حاصل کرنے والوں کو تعلیم کے میدان میں کامیابی عطا فرما، بے روزگار نوجوانوں کو روزگار عطا فرما، اللہ جن کی مائیں زندہ، باپ زندہ، صحت زندگی میں برکت فرما، اللہ جن کی مائیں چلی گئی، باپ چلے گئے، جانے والوں کی اللہ قبروں کو جنت کے باغ بغیچے بنا، یا اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں مولا سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، یا اللہ کریم پوری دنیا میں امن پیدا فرما، اللہ ان بندوں کو سکون عطا فرما، یا اللہ جو تیرے گھر کے ساتھ محبت کرتے ہیں،
پیار کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کی روزیوں میں برکت فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعا کے بارے میں کہا ہے، جس مقصد کے لیے کہا ہے، یا اللہ وہ سارے مقصد پورے فرما، یا اللہ وہ سارے نیک ارادے پورے فرما، یا اللہ سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اللہ تیرے بندوں نے اپنی گنجائش کے مطابق قربانیوں کے لیے تیاری کی، اللہ سب کی قربانیاں قبول فرمانا، اللہ سب کی قربانیوں کو بخشش نجات کا ذریعہ بنانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اگلے سے اگلا جمعہ میں انشاءاللہ یہاں پڑھاؤں گا، میرا موضوع ہوگا شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔